پہنچا ہے، بڑے ہی دشوار مرحلوں سے آپ تک پہنچا، اور کرونا کال میں یہ بچہ آیا تھا، اور قاعدے سے لے کر کے الحمدللہ اسی 3 سال کے اندر اندر اس بچے نے قرآن حفظ مکمل کیا، اور انشاءاللہ اس سال ہی سنائے گا بھی قرآن بھی۔ تو میں اس بچے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ محمد صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والقرآن، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے، زکات دے، یہی مضبوط دین ہے۔ انسان اس دنیا کے آب و گل میں بھیجا گیا ہے، وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا۔ انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی، خالق کائنات نے اس میں کو نہ کو خصلتیں رکھ دی۔ اگر خدا کے انکار پر اتر آیا تو فرعون و شداد بن گیا، اور اگر اطاعت پر آیا تو فرشتوں سے بازی جیت گیا۔ آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو خالق کائنات کے عجوبہ کاریاں آپ کو تعجب میں ڈال دیں گی۔ انسان کس طرح سے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح سے نہیں۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، مگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالی کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو رضا الہی کے مستحق ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا، یہ کرتا ہے مگر دل سے نہیں کرتا بلکہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، تو اسے خدا تعالی کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھے جس طرح دال بے نمک بیکار ہو جاتی ہے چاہے اسے کتنی بھی اچھی طرح پکا لے جائے، اسی طرح انسان کے عمل بھی بیکار ہو جاتے ہیں اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہ کیے ہوئے ہو۔ آپ سینکڑوں روزے رکھ جائیں، لاکھوں رکعات نماز پڑھ جائیں، اپنا تمام مال غریبوں میں تقسیم کر دے، ہر سال حج کر لے، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھلاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حاجی، نمازی اور شریف آپ بھی بتانے کے لیے کرتے ہو، تو یقین رکھیے آپ کے اور ہمارے اعمال آخرت میں ہرگز قبول نہ ہوں گے۔ آپ کی 2 رکعت نماز اگر اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی تو لاکھوں رکعت اس سے افضل ہوگی جو دکھلاوے کے لیے پڑھی گئی ہو۔ آپ کسی محتاج کو ایک پیسہ دیتے ہو، خلوص قلب سے ہو، اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت میں بانٹ دے۔ الغرض میرے بھائیوں، اخلاص وہ سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ شہرت کی غرض سے انسان کا کوئی کام کرنا اسے شہرت تو بخشتا ہے مگر دوامی کامیابی اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم لوگ دوامی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خلوص دل سے دین کا کام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور جميع حاضرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد سعد، اب جو حافظ محمد سعد ہو گئے ہیں، اور ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ 9ویں کلاس میں بچہ ہے اور 10ویں کلاس میں اسکول میں ہی داخلہ لے گا۔ اسکول کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں کہ اسکول کی پڑھائی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ بچہ اس کے لیے ایک نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو یوں کہتے ہیں کہ اسکول کی پڑھائی پڑھوا لو یا مدرسے کی پڑھائی پڑھوا لو۔ تو یہ بچہ 9ویں کلاس کر چکا ہے، 10ویں کلاس میں اب جو ہے جائے گا۔ اس لیے اور یہ بھی ہے کہ اس کے والد بھی یہی پڑھ کے گئے ہیں حضرت قاری صاحب کے پاس ہی، اور دوسری یہ کہ اس کے والد صاحب کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بس لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب نہ چل سکتے نہ پھر سکتے، یعنی کہ اس شخص نے
اپنی زندگی کو ان بچوں کے لیے ایسا وقف کیا کہ بس مر کر کے جو اٹھتا ہے ایسی حالت تھی اس کے والد کی، یہ حالت تھی اس کے والد صاحب کی، اور اس بچے کی حالت تھی کہ اس کا باپ ایمس میں اور اس کی والدہ ایمس میں، اور یہ اپنے چھوٹے بھائی کو جس کے آج 8 پارے ہو گئے، اس اپنے بھائی کو جو ہے گود میں لے کر کے ایمس کے باہر جو ہے یہ بچہ پھرتا تھا، یہ بچہ، اور اس کے والد صاحب اندر کینسر کا علاج اور ریڑھ کی ہڈی کا علاج کرا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے قرآن کی برکت کہ آج اس قرآن کی برکت سے اس کے والد صاحب تھوڑا سا چلنے پھرنے لگے، اور جب تھوڑا سا چلنے پھرنے لگے الحمدللہ آج اپنے بچوں کو یہاں داخلہ کرایا۔ اب میں اپنے ہی اس مدرسے کے ایک چھوٹا سا طالب علم ہے جو کہ انگلش میں